اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنے چینل ہاٹ ٹاپکس پر اپنے تمام دیکھنے والوں اور نئے آنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ آج کے ٹاپک میں ہم بات کریں گے فلسطین کے وجود کی۔ فلسطین کیسے وجود میں آیا اور اس کی تاریخی اہمیت۔ اگر ہم اقوام متحدہ کے ملکوں کی تعریف پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ پیلسٹائن از اے اسمال ریجن آف لینڈ پرومیننٹ رول ان اینشنٹ اینڈ ماڈرن ہسٹری۔ اس تعریف سے بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے اس علاقے کی اہمیت کا۔ اگر اس علاقے کی اہمیت کو میں 3 حصوں مذہبی، جغرافیائی یا تاریخی طور پر دیکھوں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جغرافیائی طور پر یہ خطہ افریقہ اور ایشیا کو ملانے والا شارٹسٹ وے ہے، جبکہ اگر تاریخی حوالوں میں دیکھا جائے تو کبھی یہاں پر بابل کے عظیم سلطنت قائم تھی، تو کبھی یہاں پہ پرشین امپائر موجود رہی، کبھی یہ گریک اور رومن سلطنتوں کا حصہ رہا، تو کبھی یہاں پہ عرب اور فاطمی برسر اقتدار رہے، کبھی یہاں پر سلجوق ترک سلطان اپنے گھوڑے دوڑاتے نظر آئے، تو کبھی کروسیڈرز نے یہاں پر یلغار کی، کچھ عرصہ مصری اور مملوک سلطنتوں کے زیر اثر بھی یہ رہا۔ لفظ فلسطین یونانی لفظ فلسٹیا سے نکلا ہے، جو کہ 12ویں صدی قبل مسیح میں ہمیں یونانی مفکروں کی کتابوں میں نظر آتا ہے۔ مذہبی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ خطہ تینوں بڑے آسمانی مذاہب اسلام، عیسائیت اور یہودیت کے لیے مرکز نگاہ ہے اور ایک بہت اہم خطہ گردانا جاتا ہے۔ عثمانی سلطنت 1517 سے لے کے 1917 تک یہ علاقہ عثمانی سلطنت کے زیر نگوں رہا، اور جب تک عثمانی بادشاہ یا عثمانی خلافت برقرار رہی، اس علاقے پر یہودیوں نے کبھی بھی قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ لیکن پہلی جنگ عظیم کے خاتمے اور عثمانی سلطنت کے خاتمے کے بعد 1918 میں یہ علاقہ یتیم ہو گیا۔ اس علاقے کا کوئی والی وارث نہیں ہوا، جس کے پاس طاقت تھی وہ اس علاقے میں اپنی لاٹھی چلا رہا تھا۔ آخرکار 1923 میں لیگ آف نیشنز کے قیام نے اس سلطنت کو، اس علاقے کو برطانیہ کے زیر تسلط دے دیا، اور برطانیہ کو یہ اختیار دیا کہ وہ یہاں پر اپنی مرضی کی حکومت قائم کرے، اور اس علاقے کا سارا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول بھی تاج برطانیہ کے زیر اثر ہو گیا۔ اس کے علاوہ لیگ آف نیشنز نے برطانیہ کو یہ اضافی اختیار بھی دیا کہ وہ یہاں پر ایک الگ یہودی ریاست بھی قائم کر سکتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کا فلسطین کتنا بڑا ہے، اور کیا آج کے فلسطین کو وہ حیثیت حاصل ہے جو اسے ماضی میں حاصل تھی؟ عالمی طور پر اس علاقے کا کوئی شمار نہیں ہے، اور زیادہ تر حصہ اسرائیل کے قبضے میں ہی ہے۔ اور اگر اس کا 1918 اور 1923 کے بعد کے واقعات سے اس کا جائزہ لیا جائے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ 1923 سے لے کے 1947 تک، یعنی صرف 20-22 سالوں کے اندر بہت تیزی سے اس علاقے میں ایک یہودی ریاست کے قیام کی سرگرمیوں کا آغاز کیا گیا، اور دنیا میں برٹش راج کے خاتمے کے بعد اقوام متحدہ نے 1947 میں ایک 2 ریاستی حل کا تصور پیش کیا، جس میں فلسطین کے 2 حصے کر دیے جائیں، ایک پر یہودی ریاست اور دوسری پر آزاد فلسطینی ریاست قائم کر دی جائے۔ اور یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ ان دونوں ریاستوں کا مشترکہ طور پر ایک ہی دارالحکومت ہوگا، جس کا نام یروشلم قرار دیا گیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یروشلم کو ایک انٹرنیشنل ٹریٹی کے تحت ایک الگ آئیڈینٹی اور ایک الگ اسٹیٹس دے دیا گیا، یعنی اس علاقے پر کسی ایک بھی پارٹی کا قبضہ تصور نہیں کیا جائے گا۔ لیکن چاروں ناچار بیچارے عرب، جو پہلے ہی بہت کمزور تھے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ ایک نئی ریاست وجود میں آ رہی ہے، تو اردن، عراق، شام، مصر اور لبنان نے اردن کی قیادت میں 1948 میں نئی ریاست اسرائیل پر قبضہ کرنے کے لیے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں
اسرائیل کی پشت پناہی کرنے والے یورپی ممالک نے کھل کر اسرائیل کی مدد کی اور عرب اس جنگ میں شکست فاش سے دوچار ہوئے۔ نہ صرف انہیں شکست ہوئی بلکہ اسرائیل نے بہت سارے علاقوں میں اپنا تسلط حاصل کیا۔ آج کا فلسطین اگر ہم دیکھتے ہیں تو آج کا فلسطین صرف ویسٹ بینک اور غزہ کی پٹی پر مشتمل ہے۔ ویسٹ بینک کی تعریف یہ ہے کہ ویسٹ بینک کا کچھ حصہ اسرائیل اور کچھ حصہ جارڈن کا ہے، یعنی اردن میں شامل ہے، اور جبکہ غزہ کا جو علاقہ ہے وہ اس کا کچھ حصہ آج کے ماڈرن اسرائیل اور مصر کے کچھ علاقوں پر مشتمل ہے۔ لیکن میں یہاں پہ یہ بات دہراتا جاؤں کہ اس علاقوں کی یا فلسطین کی ابھی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ اسرائیل کا تو وجود موجود ہے ایک آزاد ریاست کے طور پر، لیکن فلسطین کا کوئی وجود نہیں ہے ایک آزاد ریاست کے طور پر۔ جس وقت اسرائیل نے فلسطین پر قبضہ کیا اور آزاد ریاست کا اعلان کیا تو 135 ملکوں نے فلسطین کو تو ایک آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کیا، لیکن یورپی یونین اور دوسرے ممالک نے فلسطین کو تسلیم نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ فلسطینی اپنی الگ شناخت کے لیے آج تک لڑ رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں اس مختصر وقت میں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مجھے لائک کیجئے، فالو کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ بہت